سن 60 کی نئی شاعری 6 نمبر کا موضوع ہے. اس میں چند پوائنٹ آپ لکھیں، اس کے بعد لکھنا بند کر دیں. انیس سو 60 میں ہمارے نظم نگار شعراء نے نظم کے روایتی سانچے کو ناکافی قرار دے دیا اور روایتی زبان بھی ان کے اظہار و ابلاغ کے لیے تسلی بخش نہ رہی. نتیجتاً نئی لسانی تشکیلات کا آغاز ہوا. عارف عبدالمتین انیس ناگی، تبسم کاشمیری، ظفر اقبال، کشور ناہید، ان لوگوں نے نظم کے روایتی سانچے اور زبان میں تبدیلیوں کی ایک تحریک شروع کی، جسے نئی نظم کی تحریک یا نئی شاعری کی تحریک قرار دیا گیا. بس یہ فی الحال اتنا لکھنا ہے. یہ وہ دور ہے، یہ جملہ لکھنے ایوب خان کا مارشاء اللہ لگ چکا ہے 58 میں. 1958 میں ایوب خان کا مارشاء اللہ لگا، سنسرشپ عائد ہوئی. نتیجتاً اظہار و ابلاغ کے روایتی سانچے ساتھ نہیں دے سکتے تھے، لہذا علامت نگاری، تجرید نگاری کو وسیلہ اظہار بنایا گیا تاکہ اپنی بات کہی جا سکے اور قانون کے شکنجے میں یا دائرے میں بھی آنے سے بچا جا سکے. اب لکھنا بند کر دیں میری گفتگو. انور سدید اور سلیم اختر اور انیس ناگی، ان کی کتابیں، ان کی تحریریں موجود ہیں، ذرا انہیں آپ دیکھ لیں گے. میں نئی نظم کی یہ جو تحریک تھی، اس میں
یہ چند ایک لوگ میں نے آپ کو بتائے ہیں، اور لوگ بھی اس میں شامل ہیں۔ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ روایتی نظم کا جو سانچہ ہے، حتیٰ کہ آزاد نظم بھی، اس میں بھی بہت سی رکاوٹیں موجود ہیں، ہم بات نہیں کہہ پاتے۔ اب ہمارے خیالات کا دائرہ وسیع ہے، افکار زیادہ ہیں، اور لسانی سانچہ تنگ ہے، نتیجتاً نئی لسانی تشکیلات کا عمل بھی شروع ہو۔ اب اس میں ایک فکر جسے وجودیت پسندانہ فکر کہتے ہیں، اس کو بھی فروغ ملا، تجرید نگاری کو بھی فروغ ملا، پھر زندگی کے بارے میں یہ ایکسپیرینس، یہ تجربہ کہ زندگی بے معنی ہے، لغو ہے، لا یعنی ہے، بے مقصد ہے۔ میں اپنی باتیں بڑی سوچ سمجھ کے کر رہا ہوں، امید ہے کہ آپ میرے ساتھ ساتھ چلیں گے تاکہ تھوڑے وقت میں زیادہ سے زیادہ باتیں میں آپ سے کہہ سکوں، کیونکہ یہ جو محدود سلسلہ ہے کہ 2-3 صفحے کے نوٹ دیے اور جان چھڑائی، یہ مجھ سے تو ہوتا نہیں۔ میں نوٹ ووٹ نہیں بنا، میں پڑھتا ہوں، پڑھتا رہتا ہوں، پڑھتا رہا ہوں، تصورات میرے پاس بالکل واضح ہوتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ میری بات توجہ سے سن لیں، کچھ پوائنٹ نوٹ کر لیں، پھر جن کتابوں کی میں آپ کو نشاندہی کروں وہ حاصل کریں، ان کے متعلقہ صفحات پڑھیں، پھر اپنے نوٹس بنا کر مجھے دکھائیں تاکہ میں اسے چیک کر سکوں کہ آپ کو بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں۔ اب یوں سمجھیں کہ جس طرح بر صغیر کے لوگوں نے ایک نیا تجربہ ہجرت کا کیا 1947 میں، یہ نئی بات تھی، نتیجتاً ادب میں ایک بڑا موضوع بنا ہجرت، اور پھر اسی ہجرت میں جو فسادات آئے یہ بھی بڑا موضوع تھا، جس نے کم و بیش 1947 سے 1960 تک ان دو موضوعات کے گرد ہمارا ادب تخلیق ہوتا رہا، افسانہ، ناول، ڈرامہ، شاعری اسی کے گرد گھومتی رہی، حتیٰ کہ وہ جو روایتی غزل تھی۔ ایک بات ذہن میں رہے کہ ترقی پسند تحریک، حلقہ ارباب ذوق اور رومانوی تحریک کے زیر اثر نظم نگاری کو فروغ ملا۔ اب غزل جو ہے وہ اس لیے پیچھے چلی گئی کہ ہمارا جدید تعلیم یافتہ طبقہ، اور جدید سے مراد ہے جس نے انگریزی پڑھی باضابطہ، اس سے پہلے مثلا سر سید احمد خان نے باضابطہ انگریزی سیکھی، باضابطہ نہیں پڑھی، اس لیے کہ انگریزی تعلیم کے ادارے محدود تھے۔ نتیجتاً 1857 کے بعد جب تاج برطانیہ نے ہندوستان کا نظم و نسق سنبھالا تو انہوں نے ایجوکیشن سسٹم دیا، لارڈ میکالے کا نظام تعلیم، جس کی ترجیح یہ تھی کہ برطانوی سسٹم کو چلانے کے لیے مقامی لوگ بھی آئیں، اہلکار آئیں، آفیسر آئیں۔ اب وہ لوگ جو انگریزی پڑھے لکھے تھے جب میدان میں آئے، جو ترجمے سے انگریزی نہیں سیکھتے تھے، حالی، آزاد، شبلی، یہ لوگ براہ راست انگریزی نہیں جانتے تھے، انہوں نے انگریزی تراجم کے ذریعے پڑھی سیکھی، انگریزی ایک حد تک جانتے تھے،
براہ راست انگریزی ادب کا مطالعہ کرنا ان کے بس کی بات نہ تھی، لیکن محنتی لوگ تھے تو بہت سی کتابیں ترجمہ کروا کر انہوں نے افکار و تصورات کو سمجھا۔ اب کرنل ہال رائٹ کی سرپرستی میں نظم نگاری کو فروغ جب ملا، سرکاری سرپرستی شروع ہو گئی، تو وہ ادارے، بادشاہت کا ادارہ، مغلیہ ادارہ، لکھنؤ کا ادارہ جو غزل کی سرپرستی کر رہا تھا وہ کمزور پڑا۔ اب نظم نگاری کا فروغ شروع ہوا تو ایک بڑا ٹرینڈ بنا نظم لکھنے کا، اور اس نظم نگاری کا فروغ کرنل ہال رائٹ کی سرپرستی سے شروع ہوا، اور بعد میں اس میں قومی و ملی شاعری شروع ہوئی، حالی کی مسدس سے، شبلی کی نظموں سے، اور پھر بہت سے لوگ آئے جو روایتی شاعری کر رہے تھے، انہوں نے نظم نگاری کو اختیار کر لیا۔ لیکن 1901 میں جب رومانوی تحریک شروع ہوئی تو مغرب کے افکار و تصورات بھی آنا شروع ہوئے، اور پہلی دفعہ انگریزی طرز پر موضوعاتی نظم نگاری جو کرنل ہال رائٹ کی سرپرستی میں شروع تھی، رومانوی تحریک نے اسے عروج تک پہنچا۔ اب غزل کو کہنے والے بھی موجود تھے، یہ بات نہیں ہے، لیکن نظم نگاری کو فروغ ملا۔ اب 1936 میں ترقی پسند تحریک اور 1939 میں حلقہ ارباب ذوق کا قیام عمل میں آیا، تو یہاں بھی نظم نگاری کو فروغ مل رہا ہے۔ اب یہ نظم نگاری جب 47 تک پہنچی تو اس میں ہجرت اور فسادات اور یہ جو منظر تھا، اس نے ہماری شاعری اور افسانہ کو اور ناول کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ اب جب 1958 میں مارشل لا لگا تو شاعر، ادیب، افسانہ نگار انہوں نے محسوس کیا کہ بات تو ہم نے کہی، لیکن اگر ہم کھل کر اظہار کرتے ہیں تو ماشاء اللہ کے سخت ضابطوں کی گرفت میں اس سے بھی بچنا ہے، بات بھی کہنی ہے۔ نتیجتاً افسانے میں علامت نگاری شروع ہوئی، تجرید نگاری شروع ہوئی، اور نئی نظم کی تحریک بھی شروع ہوئی۔ اب یہ نئی نظم کون سی تھی اور پرانی نظم کا کیا فرق ہے، یہ میں آپ کو سمجھانا۔ اب ہمارے ہاں ایک نظم نگاری وہ تھی جو انگریزی کے زیر اثر جب شروع ہوئی، اور بالخصوص تصدق حسین خالد جنہوں نے 1925-26 میں لکھنا شروع کیا، اور 1934 کے لگ بھگ ان کا شعری مجموعہ بھی آ گیا، تو اس سے اثرات قبول کیے ہمارے 4-5 بڑے شاعر ہیں، جس میں نون میم راشد ہیں، فیض احمد فیض ہیں، میرا جی ہیں، مجید امجد ہیں۔ ان لوگوں نے 1930-35 کے لگ بھگ شاعری شروع کی، 1941 کے لگ بھگ پہلا شعری مجموعہ راشد کا بھی آیا۔ اب یہ جدید نظم کی، آزاد نظم کی ایک تحریک تھی، اس سے پہلے بھی نظم لکھی جا رہی تھی، لیکن ایک بات سمجھیں، رومانوی تحریک پابند نظم کی ہے، رومانوی نظمیں ہیں، نظم مرہ اس میں آئی۔ نظم مرہ یا بلینک ورس یہ تھی کہ ردیف و قافیہ نہ ہو، وزن ہو، اور وزن کا روایتی سٹرکچر ہو۔ یہ 1930-35 تک یہ چلتا رہا ہے، وزن کو نہیں توڑا گیا۔ ساخت لفظ ایک آتے ساختیاتی بھی، مجید امجد نے، راشد نے ساختیاتی تجربے کی۔ یہ ساخت کیا تھی کہ آزاد نظم جسے فری ورس کہتے ہیں اس کا چلن شروع ہوا، جس میں مصرے طے شدہ نہیں تھے کہ ایک نظم میں کتنے مصرے ہوں گے، اور مصرے 2 لفظوں کے ہوں گے، 4 کے ہوں گے، ایک مصرع 2 لفظوں کا ہے، دوسرا 6 کا، پھر 10 کا بھی ہے۔ شاعر کے موڈ کے تحت نظمیں آنا، یہ آزاد نظم تھی۔
جب پاکستان بنا تو آزاد نظم نگاری پہلے سے ہی حلقہ ارباب ذوق اور ترقی پسند تحریک کے زیر اثر فروغ پا۔ اب ہجرت اور فسادات کا طوفان تھما تو مارشاء اللہ لگ گیا۔ مارشاء اللہ نے سنسرشپ عائد کر دی، اخبار رسائل میں کوئی چیز نہیں چھپ سکتی، حتیٰ کہ یہ دیکھیں کہ 1953-54 کے نزدیک ترقی پسند تحریک پر بھی پابندی لگ گئی، پنڈی سازش کیس شروع ہوا۔ اب 58 میں مارشاء اللہ لگ گیا، اور مارشاء اللہ کے ضوابط کے ساتھ ہی نئی نظم کی ایک خاص تحریک شروع ہوتی، جس نے پہلی دفعہ نئے موضوعات متعارف کرائے۔ اس کے یوں سمجھیں، موضوعات تو تھے، شاعر زندگی سے موضوعات اخذ کرتا، اس کے پاس میٹیریل کہاں سے آتا ہے؟ ایک نظم نگار ہو یا افسانہ نگار ہو، وہ موضوعات کہاں سے لیتا ہے؟ معاشرے سے لیتا ہے۔ جو کچھ دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا لوٹا رہا ہوں، تو شاعر کیا کرتا ہے؟ افسانہ نگار نہ جو کچھ دیکھتا ہے وہ سمو دیتا ہے، اس میں اپنی متخیلہ کی آمیز دیتا ہے۔ اب ہوا یہ کہ یہ جو ہمارے ہاں کچھ لوگ آئے، انہوں نے محسوس کیا کہ آزاد نظم کا سانچہ بھی توڑ دیا جائے، اور یہی وجہ ہے کہ بعض شعراء نے روایتی سانچے کو نثر کے قریب کر دیا۔ یعنی پروین شاکر جو ہیں، اگرچہ وہ 1976 77 78 میں نمایاں ہو رہی ہیں، مگر انگریزی تعلیم کی وجہ سے انہوں نے ایسی نظمیں لکھی ہیں، پڑھتے پڑھتے احساس ہوتا ہے یہ نثر کے قریب ہے۔ خود مجید امجد کے ہاں بھی ایسی نظمیں موجود ہیں جن پر گمان گزرتا ہے کہ شاید یہ نثری نظم ہے، مگر یہ جو نئی نظم کی تحریک تھی، اس نے کچھ خاص موضوعات کو بہت اہم بنایا۔ ان میں خواتین شاعرات تھیں جنہوں نے فیمنزم کو فروغ دیا۔ کشور ناہید ان کی سرخیل ہیں۔ کشور ناہید نے بڑی جرت سے ان موضوعات پر بھی لکھا جو ہمارے ہاں ممنوع موضوعات تھے، لیکن کشور ناہید نے بڑی جرت سے ان موضوعات کو قلم بند کیا اور عالمی سطح پر جو فیمنزم کی تحریک تھی اس کو فروغ دیا۔ اور اس جو جدید نظم اور لسانی تشکیلات کے شاعر تھے، جنہوں نے نئے سے نئے لفظ بنائے، تراکیب بنائیں تاکہ اظہار کر سکیں، اور اس اظہار میں ایک مرکزی چیز تھی، وہ 3-4 موضوعات تھے، جن میں ایک اہم چیز تھی وجودیت پسندانہ تصورات، زندگی کے متعلق یہ رویہ کہ زندگی بامقصد نہیں ہے، زندگی میں بہت سی چیزیں لاجانی ہیں، میننگ لیس ہیں، زندگی کسی اصول اور ضابطے کے تحت نہیں چل رہی۔ اب اس سے پہلے ہمارے ہاں ایک رومانٹسزم تھا انسان کے حوالے سے، کائنات کے حوالے سے۔ رومانٹسزم یہ تھا کہ انسان کائنات کا مرکز ہے، انسان اس کائنات کو جیسے چاہے وہ استعمال کرتے، اس کائنات کا نظام بھی ہے، اصول بھی ہے، مقصد بھی ہے، ہمیں چاہے معلوم نہ، مذہبی تصورات بھی تھے، لیکن لغویت، لاجانیت اور بیگانگی، یہ لفظ لکھ لیں 3-4، پھر میں ان کی تشریح کروں۔ یہ دیکھیں، لغویت،
بے مقصدیت، بے معنویت، اسی کے لیے ایک اور لفظ لا یعنیت بھی ہے. لا یعنیت یعنی کا مطلب ہے مفہوم، بغیر مفہوم کے. اب یہی چیز آپ کو سمجھانی ہے. یہ نئی نظم کی تحریک در حقیقت یہ تھی، دنیا میں وہی کچھ نہیں سوچا جا رہا جو ہم سوچتے ہیں. دنیا میں روایتی سانچوں سے ہٹ کر بھی سوچا جا رہا، اور یہ تصور کہ زندگی میننگ لیس ہے، اس کا کوئی مفہوم نہیں ہے. زندگی بے رحم ہے، اس کی جو موومنٹ ہے، سرگرمیاں ہیں، بامقصد نہیں ہیں. زندگی بامقصد نہیں چل رہی ہے، اور ہمارے لیے نہیں ہے، ہمیں خوشیاں دینے کے لیے نہیں ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ لوگوں کو ان کی خواہشیں، خوشیاں، مقاصد حاصل بھی ہوں. کیوں کہ ایک ایبسرڈٹی ہے. ایبسرڈٹی، لغویت، لا یعنی، اسی کی میں تشریح کر رہا ہوں. ویٹنگ فار گوڈو ایک ڈرامہ ہے. یہ اتنا اہم ہے کہ دنیا بھر کی مختلف یونیورسٹیوں کے سلیبس میں فرانسیسی زبان میں لکھا گیا ڈرامہ. اب گوڈو ایک کریکٹر ہے، دو کردار دکھائے گئے ہیں. وہ ایک راستے پر کھڑے ہیں، ایک درخت کے نیچے. اس لفظ کو غور کریں، درخت کے نیچے کھڑے ہیں، اور درخت ٹنڈ منڈ ہے، اس کے نہ شاخیں ہیں نہ پتے. کردار کہاں کھڑے ہیں؟ دو کردار ہیں. وہ راستے میں ایک درخت کے نیچے کھڑے ہیں. وہ درخت کیا ہے؟ ایک درخت کا ہیولہ ہے جس کی نہ پتے ہیں، نہ شاخیں ہیں، نہ سایہ ہے. اس کے نیچے کھڑے ہیں. کس کے نیچے کھڑے ہیں؟ بس یہ فرض کیے ہوئے ہیں کہ درخت ہے، درخت ہے نہیں. اب وہ انتظار کس کا کر رہے ہیں؟ اپنے مسائل. دونوں مسائل زدہ ہیں، تکالیف ہیں، معاشی ہے، مسائل ہیں، بیماری ہے، بہت سی زندگی کے. وہ دونوں یہ ان کو پتہ چلتا ہے کہ گوڈو جو ہے وہ بہت طاقتور ہے، گوڈو بہت سمجھدار ہے. گوڈو ہمارے سارے مسائل حل کر دے. گوڈو کے پاس وہ چیزیں ہیں، وہ نالج ہے، وہ قوتیں ہیں کہ ہمارے درد کا درماں کر دے. اب دونوں انتظار کر رہے ہیں گوڈو کا کہ اسی راستے سے آئے گا، گزرے. اب گوڈو کہاں سے آئے؟ ایک کردار دوسرے سے پوچھتا ہے یہ گوڈو آئے گا. دوسرا کہتا ہے ہم نے سنا ہے کہ گوڈو آئے گا. اب بتاؤ، اسے بھی نہیں. یہ لغویت کی میں تشریح کر رہا ہوں. درخت کے نیچے کھڑے ہیں جس کے نہ تنے ہیں، نہ شاخیں ہیں، نہ پتے ہیں، نہ کچھ ہے. اور وہ یہ فرض کیے ہوئے ہیں کہ ہم درخت کے نیچے کھڑے ہیں، اور انتظار کس کا کر رہے ہیں؟ گوڈو کا. گوڈو کیا ہے؟ ایک سپر نیچرل طاقتور ہستی ہے جو سارے مسائل کا، سارے درد کا درما اس کو پاس ہے. ہمارے سارے دکھ وہ دل در دور کر دے. اب کافی دیر انتظار، کئی دنوں کے انتظار کے بعد شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ یہ گوڈو کوئی ہے بھی صحیح نہیں. ایک کردار دوسرے سے پوچھتا ہے یہ گوڈو ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں ہے. آپ کو کیسے پتا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں نے سنا ہے. گویا اسے بھی نہیں پتا. اب گوڈو آئے گا تو ان کے مسائل ختم ہوں گے. تو وہ پہلا کردار کچھ دیر سوچتا ہے اور پھر اس کے ذہن میں ایک سوال، اگر وہ نہ آیا تو، اگر وہ نہ آیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ اب وہ دوسرا کہتا ہے نہیں، کافی لوگ کہتے ہیں کہ گوڈو آئے گا.
اب یقین اسے بھی نہیں، اور وہ اپنی سرگرمیاں انہوں نے چھوڑ دی ہیں، کام کرنا چھوڑ دیا ہے، گوڑوں کے انتظار میں ہے کوئی آئے گا۔ اب ذرا غور کریں، عالمی سطح پر جہاں فیمنزم کی تحریک تھی اس کے ساتھ بڑے تلخ سوالات جڑے ہوئے تھے جو اسی نئی شاعری نے، ایشور ناہید نے، پروین ثنا سید نے، یہ خواتین 3-4 ہیں جن کی شاعری، جن کے ہاں یہ احساسات ہیں، ادا جعفری ہیں، جنہوں نے اس طرح سوچنا شروع کیا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم محنت کریں اور اس کا پھل پائیں، کیونکہ یہ تو مقصدیت ہو گئی۔ کیا زندگی بامانی ہے؟ یہ کسی راستے پر کسی منزل کی جانب رواں دواں ہے؟ یہ تھے وہ سوالات جن کے گرد یہ شاعری گھوم رہی تھی، جسے نئی نظم کی شاعری، نئی شاعری کی تحریک کرا۔ یہ تحریک کوئی باضابطہ اس طرح کی تحریک نہیں تھی جیسے حلقہ ارباب ذوق یا ترقی پسند۔ یہ افکار و تصورات، ایک ہی جیسے موضوعات پر سوچنے والے لوگ جو تھے وہ نظمیں کہہ رہے تھے، زندگی کے بارے میں اپنے افکار و تصورات کو پیش کر رہے تھے۔ اب فیمنزم کی موومنٹ کیا تھی جو اسی نظم میں ایشور ناہید اس کے علمبردار بنے کہ مذہب نے جو تصورات دیے ہیں اس میں ساری چیزیں مردوں کے لیے، مذہب مردوں کے لیے۔ خدا کیا ہے، مذکر ہے یا مؤنث؟ اللہ مؤنث ہے مذکر ہے؟ اللہ کرتا ہے یا کرتی ہے؟ ٹھیک ہے۔ اب یہ مغرب میں جو افکار و تصورات آئے وہ اردو میں بھی آ گئے۔ تصورات یہ تھے کہ کیا خاتون مکمل ہے؟ ایک طویل عرصہ ایسا گزرا ہے، 1910 تک امریکہ میں عورت کو ووٹ ڈالنے کا حق نہیں تھا۔ آج تک یہ گزشتہ 300 برس سے امریکہ میں کوئی خاتون صدر نہیں بنی، روس میں کوئی خاتون صدر نہیں بنی، انڈیا میں اندرا گاندھی بنی ہے، ہمارے ہاں بے نظیر بھٹو بنی ہیں، برطانیہ میں بنی ہیں، جرمنی میں بنی ہیں، گولڈا میئر اسرائیلی خاتون ہیں، مگر امریکہ اور روس میں کوئی خاتون صدر نہیں بنی۔ ان کے ذہنوں میں یہ چیز ہے کہ عورت جو ہے وہ کمزور ہے، ناقص ہے، اس کو لیڈرشپ نہیں دی جائے۔ اسی طرح یہ تصورات کہ مذہب مردوں کے لیے ہے، اس میں عورت کے لیے کوئی کشش نہیں ہے کہ کوئی اللہ بڑا جانبدار ہے۔ یہ تصورات تھے انہی لوگوں کے ساتھ کہ اس نے کسی خاتون کو نبی نہیں بنایا، سارے مردوں کو بھی بنایا ہے، اور یہ کہ ساری زندگی اور اس کی مراعات جو ہیں وہ مردوں کے لیے ہیں، عورتوں کے لیے کچھ نہیں۔ کیوں کہ تمام مذاہب نے عورتوں کو ناقص، ادھورا، نامکمل، کم علم، کم عقل ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ لہذا فیمنزم کی تحریک یہ تھی کہ نہیں، عورت مکمل ہے اتنی ہی جتنا کہ مرد، عورت بھی اتنی ہی ذہین ہے جتنا کہ مرد، عورت کے بھی اتنے ہی حقوق ہیں جتنے کہ مرد۔ اب یہ ایک نیا فکری رجحان تھا جو نئی شاعری میں اور نئی نظم میں ابھرا۔ اس سے پہلے یہ رجحان ہمارے ہاں نہیں تھا، یہ مغرب سے آیا۔ جیسا کہ نظم نگاری کی تحریک مغرب سے آئی، بلینک ورس، فری ورس، اسی کے ساتھ نئی شاعری اور نئی نظم کی تحریک تھی
جس نے نئے آئیڈیاز کو آگے بڑھایا. اب وجودیت ہے، یہ ایک فکری رجحان ہے، یہ کہ اس کرۂ ارض پر انسان کا وجود کتنا اہم ہے یا کتنا غیر. وجودیت نے پہلی دفعہ ایک نیا فکری رجحان دیا کہ در حقیقت یہ کائنات انسان مخالف ہے، اور انسان کا وجود لغو ہے، لایانی ہے. یہ کائنات انسان کو کچلنے کے در پہ ہے. اب فرد اپنے وجود کو کیسے منوائے، فرد اپنا اظہار کیسے کرے اور کیا بتائے کہ میرا وجود جو ہے میں کیسے منواؤں. تو اب یہ کہا گیا کہ میں سوچتا ہوں کیونکہ میں ہوں. میں ہوں، میرا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جو سوچے گا تو تبھی اس کا گویا جسمانی طور پر موجود ہونا ایک الگ بات ہے، عقل و شعور کے ساتھ موجود ہونا ایک الگ بات. جب ہم عقل و شعور کے ساتھ اپنی ذات کا اثبات کرتے ہیں، وجودیت ہے ذات کے اثبات کا فلسفہ. یہ وجودیت کے بھی موضوعات ہیں جو میں نے یہاں لکھے ہیں. ایگزسٹنشلزم، ایگزسٹ موجود ہونا. ایگزسٹنشلزم ہے وجودیت کا یہ فلسفہ، اثبات ذات کا فلسفہ. یوں سمجھیں یہ ایک فکری رجحان ہے، فلسفے کا روایتی موضوع نہیں ہے. اثبات ذات کہ فرد جب تک اپنے ہونے کا ثبوت نہیں دیتا وہ نہیں ہے. غور سے سنیں، اگر فرد اپنے موجود ہونے کا ثبوت نہیں دیتا تو اس کا وجود ہونا اور نہ ہونا برابر ہے. جین پال سارتر ہیں، یہ مغرب سے ایک تحریک اٹھی، اس کے دو رخ ہیں وجودیت کے. ایک رخ ہے جو مذہب کی طرف جھکاؤ رکھتا ہے. کرکیگارڈ جو ہیں اس تحریک کے علمبردار ہیں. کرکیگارڈ بھی لکھا جاتا ہے. کرکیگارڈ اسے کرکیگارڈ بھی لکھ دیا جاتا ہے. یہ مذہب کا حامی تھا. اب کچھ لوگ تھے جو افسانہ نگار تھے، یہ شاعری اور افسانے کی تحریک تھی وجودیت کی، جس میں مارسل پروست، جین پال سارتر، یہ لوگ تھے جو یہ کہتے تھے کہ نہیں، مذہبی تصورات فرد کی انانیت اور وجودیت کے مخالف ہیں، لہذا فرد اگر اپنی انا کا اثبات کرے گا تو وہ مذہب کے دائرے سے نکل جائے گا. مذہب فرد کو نہیں مانتا. یہ نئے تصورات تھے جو اس تحریک کے توسط سے اردو میں آئے. فیمنزم
وجودیت اور یہ تصور کہ زندگی میں مقصدیت نہیں ہے، بے مقصدیت ہے، لغویت ہے، اور ہم اس میں مفہوم پیدا کریں. یہ کچھ میں دیکھ رہا ہوں. اب اگر زیادہ دیر گفتگو کرتا ہوں تو آپ ہاتھ باندھ کے کہیں گے خدا کے لیے ہمارا کیا قصور ہے، ایسی عجیب و غریب باتیں ہم سن رہے ہیں. ایسا ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو روایتی ہمارا سانچہ ہے اس میں یہ چیزیں ڈسکشن میں نہیں آتی. دنیا میں بہت کچھ سوچا گیا ہے، وہ سوچنے کا رجحان ہمارے اردو میں بھی آیا، تو نئی نظم کی تحریک نئی سوچیں لے کے آئی. نئی لسانی تشکیلات بھی اسی تحریک کے ساتھ جڑی ہوئی تھی کہ لفظ بھی نئے. روایتی لفظ ہمارا اظہار و ابلاغ مکمل نہیں کر پا. یہ اس طرح کے تصورات تھے. اب اس کے بارے میں 3-4 کتابیں جس میں یہ بار بار آپ کو دیکھنی پڑیں گی. ایک ڈاکٹر سلیم اختر کی ہے مختصر ترین تاریخ، دوسری ڈاکٹر انور صدیق کی ہے اردو ادب کی یہ کچھ کتابیں یہاں لکھی ہوئی بھی ہیں. آپ ذرا یہ دیکھ کر کچھ پڑھ کر آئیں، پھر ہم اس پر گفتگو کریں. تھینک یو.